بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں نازل کی جاتی سورت، ایسی سورت، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جس میں واضح طور پر حکم ہو کہ جہاد ہے، قتال ہے، جنگ ہے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اللہ فرماتے ہیں جب نازل کر دی گئی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب نازل کی گئی ایسی صورت، محکمتن، جو اپنے مطلب میں صاف تھی، واضح تھی، وذکر فیہا القتال، اور اس کے اندر ذکر کیا گیا تھا اس صورت کے اندر قتال کا، تو رأیت الذین فی قلوبہم، جب ایسی صورت نازل کی جاتی ہے جو اپنے معنی اور مطلب میں واضح ہے، محکم ہے، تو رأیت الذین، اب ان کو پتہ تو کہ اب واضح حکم آ گیا کہ جہاد کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، اور جا کے وہاں گردن اتارنی ہے، اترنی بھی ہے، ہاتھ بھی کٹے گا، پاؤں بھی کٹے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، بہت ہی یعنی کوئی معمولی کام نہیں ہے جنگ کرنا، قتال کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے۔ بعض لوگ بڑے جذباتی ہونے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا مت کرو، لیکن فرمایا اگر تمہاری ملاقات ہو جائے، تمنا مت کرو لیکن مجبور ہو جائے اور کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کوئی اب جنگ ہونی کرنی، تو پھر فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، اب جب ملاقات ہو تو ثابت قدم رہو، وہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے، جو ایمان لائے ہو، اب اس کا تقاضا ہے کہ تم اس پر ثابت قدم رہو دین اسلام کے لیے۔ اللہ کے جو وعدے ہیں سچے ہیں، اگر موت آ بھی گئی یہاں پر تو بہت اونچی موت آئے گی، بڑی زبردست موت آئے گی، شہادت کی موت آئے گی، اللہ زندہ و جاوید کر دے گا، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن پھر جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا جنگ کے میدان میں، تو ان کے دل بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں اور جنت ان کی آنکھوں میں ان کو نظر آتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ اس طرح آپ کو دیکھتے تھے جیسے جس کو موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، موت کی جب ایک تکلیف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر کیسے اور بالکل آخری لمحات ہوتے ہیں اور کس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ آپ کو دیکھتا ہے، ڈر اور خوف کی وجہ سے، کہ اتنے بزدل یہ لوگ جو صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائے، یا ابھی ایمان ان کے دلوں میں پکا نہیں ہوا، تو اب جہاد کا ذکر سن کے یا موت کا اور قتال کا، تو ان پر ایک موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ یہاں پر دو معنی اس کے ہیں، فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوف، پس بہت بہتر تھا ان کے لیے کہ فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، یعنی اچھی بات کہتے کہ انشاءاللہ ہم بھی جہاد کریں گے، اور اللہ اس کے رسول کی بات مان لیتے، اللہ کے فرمان کے آگے سر کو جھکا لیتے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے کیا ہے کہ المغشی علیہ من الموت فاولی لہم، موت جیسے ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، فاولی لہم، یہ موت ان کے لیے بہتر تھی، یہ موت ان کے لیے بہتر تھی، یعنی ان کی ہلاکت قریب ہے، ان کی بزدلی اور نفاق ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا، اس اعتبار سے ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ اتنے جو بزدل ہو گئے، پہلے تو کہتے تھے کیوں نہیں آتی نازل ہوتے ہم جہاد کریں، بڑا ظلم ہو رہا ہے، اب جب حکم آ گیا تو جہاد نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب کام مقرر ہو جائے، عزم ہو جائے، اس کام کا فیصلہ ہو جائے، مقرر ہو جائے کہ اب یہ کام کرنا ہے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ لوگ اگر اللہ سے سچے رہے، اللہ سے سچے رہے، یعنی جو وعدہ کیا، جو پہلے کہتے تھے تو اس پہ سچے رہے، پہلے کہتے جہاد کریں گے، کیوں نہیں آیتیں نازل ہوتی، اب فیصلہ ہو گیا کہ جنگ ہوگی، اگر یہ اللہ سے جو کیے ہوئے وعدے اس پہ سچے رہے تو ان کے لیے بہتر ہے، یہ بہتر ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، فَهَلْ عَسَيْتُمْ کہ قریب ہے، تم سے یہ بڑی بعید بھی نہیں ایسے لوگوں سے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ، یہ کہ تم کو حکومت مل جائے، ولایت سے تولیتم، دو معنی اس کے یہاں پر بھی، تولیتم تم کو ولایت مل جائے، تم کو حکومت مل جائے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ قریب ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو زمین پہ فساد پھیلاؤ گے، فساد فی الارض کرو گے، لوگوں پہ ظلم کرو گے، مارو گے، یعنی تم ایسے بزدل ہو لیکن اگر تم کو حکومت مل جائے تو دوسروں کو مارنے کے لیے تیار ہو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ،
اس قدر ظلم کرو گے کہ تمہارے اپنے رشتہ دار بھی تمہارے ظلم سے محفوظ نہیں رہیں گے، قطع رحمی کرو گے، ان کو بھی مارو گے، ان کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کرو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، یہ لوگ ہیں کہ جن کی اصم کہتے ہیں سماعت چھین لی، یعنی بہرا پن ہونا۔ فَأَصَمَّهُمْ، ان کی سماعت اللہ تعالیٰ نے چھین لی، ان کو بہرا کر دیا۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی، اندھا کر دیا۔ حق نظر نہیں آتا، حق سننے کے پسند نہیں کرتے اور حق کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اب ان کو حق نظر نہیں آتا، ایک معنی تو یہ ہے۔ اور دوسرا معنی جیسا کہ امام ابن کثیر نے کیا، تولیتم کا ترجمہ کہ عنقریب یا ممکن ہے کہ تم جہاد سے پھر گئے۔ پہلے ترجمہ کیا تھا؟ اگر تم کو حکومت مل جائے تو قریب ہے یا تم سے بعید نہیں کہ ان تولیتم کہ تم جہاد سے پلٹ جاؤ، اعراض کرو، یعنی تم پھر زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ، دین اسلام کو چھوڑ دو اور زمین پہ فساد کرو اور رشتہ داری کو کاٹنے لگ جاؤ، تو یہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ لعنہم اللہ فاصمہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا کر دیا ہے اور اندھا کر دیا ہے، آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مال میں برکت ہو، ان کی زندگی میں برکت ہو، عمر دراز ہو، آپ صلہ رحمی کریے، اپنے رشتہ داروں سے ملیے جلیے، ان کو دیتے رہیے، ان کی دکھ تکلیف میں کام کیجیے، کام آئیے۔ اور زیادتی بھی کرتے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کے بیچتے، وہ بھی غلط ہے۔ اپنے بچوں کا حق درمیانے انداز میں جو ہے وہ دیجیے، وہ اس سے پھر بچ جائے، یا کوشش کر کے اپنے بھائی بہن جو مشکل میں ہیں، پریشانی، ان کو دیجیے۔